حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد، ابو ذر سن لو، پہلا نبی حضرت آدم ہے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، بلکہ فرمایا لو کانا بعدی نبیا لکانا عمر، اگر میرے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب کے سر پہ سجتا، لیکن چونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں لہذا وہ نبی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ حضرت ابراہیم جب وفات پا گئے تو حضور علیہ السلام سخت افسردہ تھے، پھر مدح کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی فرمایا لو عاشا کان صدیقا نبیا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا۔ اس کا مفہوم علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ چونکہ نبوت کا سلسلہ باقی نہیں رہنا تھا اس لیے حضور علیہ السلام کا فرزند زندہ نہیں رہا، تاکہ باقی نبیوں کے فرزند نبی ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہوئے، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق حضرت اسماعیل نبی ہوئے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی ہوئے۔ تو پہلے نبیوں کے بیٹے نبی ہوتے رہے۔ حضور امام الانبیاء ہیں، حضور کا بیٹا ہوتا اور نبی نہ ہوتا تو یہ حضور کی شان کے مناسب نہیں تھا، اس لیے بیٹے کو وفات دے دی گئی۔ چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے لہٰذا بیٹا فوت ہو گیا، اور حضور فرمایا اگر وہ زندہ ہوتا تو سچا نبی ہوتا، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے اس لیے ان کو زندگی نہیں دی گئی۔ جب نبوت کا دروازہ بند ہے اور حضور کے شہزادے کو زندگی نہیں دی گئی چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، تو دجال قادیان کون ہے جو نبوت کا دروازہ کھول کے بیٹھتا ہے؟ بلکہ ابتدائی زندگی کے اندر اس کی 1940 کے اندر پیدائش ہوتی ہے اور 1980 کے اندر یہ بات کہتا ہے۔ یہی مفہوم جو ختم نبوت کا ہے یہ خود بیان کرتا ہے اپنی ایک کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر 576 جلد نمبر 2 میں لکھتا ہے وہ وعدہ کر چکا ہے کہ بعد حضرت کے کوئی رسول نہ بھیجا جائے، یعنی حضور کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر خود کہتا ہے انا خاتم الاولیاء لا ولی بعد، میں آخری ولی ہوں، میرے بعد ولی کوئی نہیں۔ یہ اس نے من گھڑت وہی گڑی، نبی تو ہو نہیں سکتا حضور کے بعد، اور وہ یہ کہہ چکا ہے، اقرار کر چکا ہے، کہتا چلو ولی ہو سکتا ہے اور میں آخری ولی ہوں، میرے بعد کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ آسمانی فیصلہ نامی یہ کتاب میں لکھتا ہے اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو، دشمن قرآن مت بنو اور خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کرو۔ یہ خود اقرار کرتا ہے، خود بات کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے 1901 کے اندر خود نبی بن بیٹھتا ہے اور کہتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ جو جھوٹا شخص ہوتا ہے اس کے کلام میں تناقض ضرور ہوگا، پہلے کچھ کہے گا بعد میں کچھ کہے گا۔ خود ہی کہتا ہے کہ جھوٹے شخص کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے، پہلے کہتا ہے کہ مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوں دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کرو، اور پھر خود کہتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا، اور خود کہتا ہے کہ جو جھوٹا ہوگا اس کے کلام میں تناقض ضرور ہوگا، لہذا پہلے کچھ کہہ رہا ہے پھر اس کے برعکس کہہ رہا ہے، اور یہ کلام کا تناقض ہے اور یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، وہ اپنے فتوے کی خود ہی ضد میں آ گیا، خود کہہ کے خود اس کے اندر پھنس رہا ہے۔ تو یہ 14 صدیوں سے امت کا طے شدہ اور متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا ہے۔ 2 اشخاص نے حضور کے دور میں اعلان نبوت کیا، ایک اسود انسی نے اور ایک مسلمہ کذاب نے۔ اسود انسی یمن کا رہنے والا تھا، اس نے اعلان نبوت کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو حضرت زریب بن کلیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، تو ان کو کہنے لگا کہ میری نبوت کا اقرار کرو۔ وہ کہنے لگے میں نہیں کرتا، تیری جھوٹی نبوت کا میں انکار کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کرتا ہوں۔ اس نے حضرت زریب بن کلیب کو پکڑ کے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے حضرت زریب بن کلیب کے ایک بال کو بھی جلنے نہیں دیا۔ اور جب یہ خبر پہنچی تو حضور نے صحابہ کو بتایا
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے امت محمدیہ میں ایسا شخص پیدا کیا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ نے نہیں چھوا ہے۔ پھر حضرت فیروز نامی ایک صحابی نے اس کا کام تمام کر دیا اور 3-4 مہینوں کے اندر اندر وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ دوسرا شخص جس نے حضور کے دور میں اعلان نبوت کیا وہ تھا مسیلمہ کذاب۔ اس نے اعلان نبوت کر دیا، بلکہ حضور کے پاس بہت سارے لوگ لے کر آیا، کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ کے بعد میں خلیفہ بنوں گا آپ کا، تو میں آپ کو مان لیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے حضور تشریف لائے، حضور کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی کا ایک ٹکڑا تھا، اور حضور فرمایا تو خلافت کی بات کرتا ہے، میں تجھے سوکھی ہوئی شاخ بھی دینے کو تیار نہیں ہوں، اور فرمایا تو ہلاک ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اس نے پوری قوت کے ساتھ پر پرزے نکالے تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں 13,000 کا لشکر بھیجا اور مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ان کو میدان عمل میں اتارا، اور یمامہ میں جو لڑائی ہوئی، جنگ یمامہ جسے کہتے ہیں، اس میں مسلمانوں نے جو بہادری کے جوہر دکھائے اور جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو جس طرح ناک کو چنے چبوائے، وہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ آپ اسلامی تاریخ دیکھیں، حضور علیہ السلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ساری جنگوں میں کل 212 لوگ شہید ہوئے ہیں مسلمانوں کی طرف سے۔ یہ اس قدر محتاط لڑائی کی ہے اور مسلمانوں نے اتنا کم نقصان اٹھایا ہے، لیکن اسی جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت عقبہ بن عامر بھی ہیں، حضرت زید بن خطاب بھی ہیں، اور بھی کئی متعدد معتبر صحابہ ہیں۔ 370 قرآن کے قاری بھی ہیں، 370 قرآن کے قاری بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، تابعین بھی ہیں۔ 1200 صحابہ نے اس معاملے کو اتنا اہم سمجھا کہ اپنی جان قربان کر دی، بلکہ حضرت حبیب بن زید انصاری یہ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں۔ تحفظ ختم نبوت کی پہلی قربانی حضرت حبیب بن زید انصاری نے دی۔ مسیلمہ کذاب کے بندے انہیں پکڑ کے لے گئے اور مسیلمہ کے پاس پیش کیا، تو اس نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر کہنے لگا مسیلمہ کذاب اللہ کا رسول ہے؟ آپ نے فرمایا میں سنتا ہی نہیں ہوں، یعنی ایسی بکواس میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہا مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ کہا میں سنتا ہی نہیں ہوں۔ اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر اس نے کہا کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ کہا میں نہیں سنتا۔ پھر پاؤں کاٹ دی۔ پھر کہا کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ آپ نے کہا میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ دوسرا پاؤں کاٹ دیا۔ اس طرح ایک ایک عضو بدن کاٹتا رہا، لیکن حضرت حبیب بن زید انصاری کہتے رہے کہ میں تیری جھوٹی نبوت کا کبھی بھی قرار نہیں کر سکتا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن حضور کی ختم نبوت کی حفاظت فرمائی۔ یہ پہلے شہید ہیں ختم نبوت کے، جن کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی جنگ یمامہ کے شہید ہیں، ختم نبوت پہ اپنی جان وارنے والے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اللہ سے یہ عرض کی تھی کہ مالک اتنی دیر تک مجھے شہادت نہ دینا جب تک میرے جوڑ جوڑ پہ زخم نہ آ جائے، اس راستے میں لڑتے ہوئے ہر جوڑ پہ جب تک زخم نہ آئے مجھے شہادت نہ دینا۔ پھر ان کا پورا جسم اور جسم کا ہر جوڑ زخموں سے چور ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مخرمہ جو ہے وہ پڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ روزہ داروں نے روزے کھول لیے؟ میں نے کہا ہاں کھول لیا۔ تو کہنے لگے میرے لیے بھی کچھ لے کر آؤ۔ چونکہ روزے سے تھے، پورا جسم زخمی ہے، جوڑ جوڑ پہ زخم ہے۔ کہا کہ روزے داروں نے روزے کھول لیے تو میرے لیے بھی کچھ لے کے آؤ۔ کہتے ہیں میں ایک کنویں میں گیا اور ڈول پانی کا نکالا، جب میں لے کر پہنچا تو حوریں انہیں جام جنت پلا چکی تھی اور وہ مال کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ اس راستے کے اندر لوگوں نے کسی قربانی سے گریز نہیں کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے تابڑ توڑ حملے کیے،
لیکن کام بن نہیں رہا تھا، چونکہ وہ 30,000 کا لشکر لے کے مسلمانوں کے مقابلے میں تھا، اور وہ بڑے جگرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا شعار یا محمد ہو کرو تو تمہیں فتح ہوگا۔ البدایا والنہایا کے لفظ کہ پھر مسلمان اس دن جب نعرہ مارتے تھے تو یہ نعرہ مارتے تھے یا محمد ہو۔ وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمد ہو، اس دن مسلمانوں کا شعار اور مسلمانوں کا نعرہ ہی یا محمد تھا۔ اتنا جوش پیدا ہوا کہ مسیلمہ کذاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ حضرت واشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، وہ کہتے ہیں مجھے ساری زندگی اس کا پچھتاوا رہا، حضور کے سامنے نہیں بیٹھتا تھا، حضور میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، چچا یاد آتے ہیں۔ تو کہا میں نے کہا کوئی موقع ملے تو اس کا کفارہ ادا کروں، تو کہا کہ میں نے وہ برچھی لے کر کے وہ جو حربہ تھا جس سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، میں نے اس کے کفارے میں اس کو تاک کر کے اس کے پیٹ میں مارا، اور اس کے پیٹ سے وہ برچھی وہ حربہ گزر گیا، اور اس طرح انہوں نے جو ہے وہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ تو مسیلمہ کذاب مارا گیا، تو اس دن ختم نبوت کے مجاہدین کا جو نعرہ تھا وہ یا محمد ہو تھا۔ تو اس بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر ختم نبوت کے باغیوں کو ختم کرنا ہے اور تخت و تاج ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے تو پھر یا محمد کے نعرے لگانے پڑیں گے، تب امت کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ اور آپ 53 کی تاریخ دیکھ لیں، یہی نعرہ تھا جس نے قوم میں جذبہ پیدا کر دیا۔ ہمارے اسلاف نے بھی اس راستے میں قربانیوں کی ایک لمبی داستان رقم کی، اور بعد میں آنے والوں نے بھی اس سلسلے کے اندر اپنی محبتوں کے نذرانے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ تحریک جو چلی ہے 1953 کی، اس میں 10,000 لوگوں نے اپنی قربانی پیش کی، 10,000 لوگوں نے۔ بلکہ ایک عورت اپنے بیٹے کی بارات لے کے جا رہی تھی لاہور کے اندر کہ تڑ تڑ گولیوں کی آواز آئی، اس نے روک کے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا ختم نبوت کے جانثار اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور وہ گلے کھول کھول کے سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں۔ اس نے بارات کو وہیں روکا اور سب سے معذرت کی اور اپنے بیٹے کو کہا کہ برات واپس جانے لگی ہے، میں یہ سیرا اتار کے تجھے شہادت کا سیرا پہنانا چاہتا ہوں، اور اتنی دیر تک حدود معاف نہیں کروں گی جتنی دیر تک محمد عربی کی ناموس میں قربانی نہیں پیش کروں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پھر اس بچے کی لاش جو ہے وہ وہاں سے اٹھائی گئی اور وہ شہادت کا دودھا بن کے گھر میں پلٹتا ہے۔ تو یہ تاریخ ہے ہماری۔ علامہ عبدالستار آقا نیازی علیہ الرحمہ نے کون سی قربانیاں پیش نہیں کی ہیں؟ وہ جب شیر دھاڑتا تھا تو سینوں کے اندر کلیجے کانپتے تھے۔ جب نواب آف کالا باغ نے اس راستے کو روکنا چاہا، علامہ نیازی کو لالچ بھی دیے، دھمکیاں بھی دی، تو مسجد وزیر خان کے اندر آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا او نواب آف کالا باغ، تیری لمبی لمبی مونچھوں سے بغاوت تو ہو سکتی ہے، محمد عربی کی کالی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور وہ تاریخ کی داستان رقم کی کہ رہنے والوں کے لیے مثال بن گئی۔ تو اس طرح منکرین ختم نبوت کی سرکوبی ہر دور میں ہوتی رہی۔ سجا نامی ایک عورت نے اعلان نبوت کیا، بعد میں وہ طائب ہو گئی۔ مختار سقفی نے اعلان نبوت کیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سن 67 کے اندر اس کا سر اتارا۔ متنبی نے اعلان نبوت کیا، بعد میں اس نے اس سے توبہ کر لی، رجوع کر لیا۔ مختلف ادوار میں مختلف لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین ولا نبی بعد۔ فرمایا میری امت میں 30 دجال ہوں گے اور سارے یہ کہیں گے، گمان کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ان 30 دجالوں میں ایک دجال مرزا قادیانی ہے جس نے جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا اور امت کو سخت مضطرب کیا۔ اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ مرزا قادیانی کا فتنہ ہے۔ اس کے باپ دادا انگریزوں کے وفادار تھے،
اور امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے، جسد امت پہ چرکے لگانے کے لیے اور زخم زخم کرنے کے لیے جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا گیا۔ ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو 3 لوگوں سے انٹرویو لیا گیا لیکن یہ کامیاب ٹھہرا۔ پھر پہلے جو کہتا تھا اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوں، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کرو، وہ خود قادیان کا رسول بن بیٹھا اور اس نے قادیان کو مکہ اور مدینہ کی طرح کی بستی قرار دے دیا اور اپنی بیویوں کو معاذ اللہ ام المومنین قرار دے دیا اور اپنی ناپاک اولاد کو سادات قرار دیا اور اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے مثل قرار دیا اور معاذ اللہ اپنے پلیت ماننے والوں کو اس نے جو ہے وہ اصحاب قرار دیا اور اپنے ناپاک خلفاء کو خلفائے راشدین قرار دیا۔ اس طرح اس نے امت کے اندر فتنے بپا کیے اور ناپاک بستیوں کو مکہ اور مدینے کے برابر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے امت کو محفوظ فرمانا تھا۔ 1840 کے اندر یہ پیدا ہوا اور 1880 سے لے کر 1891 تک حیات مسیح کا منکر رہا۔ اس کے بعد پھر اس نے ملہم من اللہ ہونے کا اعلان کر دیا، مسیح موعود ہونے کا اعلان کر دیا، مہدی موعود ہونے کا اعلان کر دیا۔ 1890 میں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج پہ گئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ سے وہاں ملاقات ہوئی۔ پیر صاحب کو دیکھ کر فرمانے لگے پیر صاحب آپ حج پہ آئے ہوئے ہیں، واپس جائیں، ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے جس کی سر کو بھی آپ کریں گے۔ اور حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں میں سویا خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تعویلات فاسدہ کے مقراض سے قادیان کا دجال میری حدیثوں کے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں آیا اور آ کر کے جو ہے اس کی خبر لے۔ اعلی حضرت امام اہل محبت نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کے حفوات پر کفر کا فتویٰ دیا اور 5 رسائل لکھے اور پیر صاحب نے شمس الہدایہ کے نام سے کتاب لکھی۔ پھر مرزا قادیانی نے اس کے جواب کے اندر شمس بازرہ کے نام سے اپنے ایک مرید اور خلیفے سے کتاب لکھوائی۔ پیر صاحب نے اس کے مقابلے میں پھر سیف چشتیائی لکھی۔ آج تک اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں، مرزائیوں کو آج تک اس کتاب کے جواب دینے کی ہمت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی زندہ کرامت ہے کہ آج تک سیف چشتیائی کا جو ہے وہ جواب نہیں ہو سکا ہے۔ مرزا قادیانی نے جب 1901 میں نبوت کا اعلان کیا، پہلے وہ مسیح مسیح بنا، مہدی موعود بنا، ملہم من اللہ بنا، کئی اس نے رنگ بدلے، ذلی، بروزی، غیر تشریع نبی، امتی نبی، کئی روپ دارے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اس نے 1901 کے اندر باقاعدہ نبوت کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، بلکہ اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہہ دیا، بلکہ یہ کہا کہ انا آتینا کل کوثر، یہ میرے اوپر اتری ہے اور معراج پہ میں گیا ہوں اور یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے۔ طرح طرح کی حفوات اس نے بکنا شروع کر دی۔ وہی شخص جو پہلے کہتا تھا کہ اے مسلمانوں دشمن قرآن نہ بنو اور قرآن کا مقابلہ نہ کرو، نبوت کا دروازہ نہ کھولو، اب خود ہی کھول کے بیٹھ گیا اور خود کہا کہ جس کے کلام میں تناقض ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، اور اپنے جھوٹ کو خود ہی اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے۔ تو علماء نے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا۔ یہ روز کوئی نہ کوئی بات بکنے لگا اور 72 کتابیں اس نے اس عرصے میں لکھی اور کہنے لگا میرے اوپر وہی آسمان کی بارش کی طرح برستی ہے، کبھی اردو میں کبھی انگلش میں۔ وہ ٹیچی ٹیچی ایک فرشتہ اس نے مقرر کیا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا، وہ آ کے اس کو وہی دے جایا کرتا تھا اور الٹی سیدھی ٹیڑھی میڑھی باتیں جو ہیں وہ وہی کے نام سے حفوات بکا کرتا تھا۔ بلکہ جو شخص اس کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے اس کے بارے میں اس نے سخت رویہ اختیار کیا۔ وہ کہتا ہے کہ کنجریوں کے بچوں کے بغیر جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی باقی سب میری نبوت پہ ایمان لا چکے ہیں۔ آئینہ کمالات میں اس نے لکھا۔ پھر اس کے بعد نجم الہدا کے صفحہ نمبر 10 پہ لکھا دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور عورتیں ان کی کتیوں سے بڑھ گئیں۔ پھر اس بدبخت نے ازالہ اوہام کے اندر لکھا
ان لوگوں نے چوروں، قزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنے محسن گورنمنٹ پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جس نے امت کو گالیاں بکیں، اور جو اس کی جھوٹی نبوت کو نہیں مانتا تھا وہ شخص اس کے لیے گردن زدنی ٹھہرا، اور اس کو اس نے خنزیر، ولد الحرام، زنا کی اولاد اور عورتوں کو کتیوں سے بدتر قرار دیا، جبکہ یہ سب کچھ خود تھا اور اس کی اولاد و ذریت خود تھی۔ مسلمان کبھی بھی ایسے پلیت شخص کو نہیں مان سکتے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، فرمایا وہ شخص کافر ہے، جو اسے مانے وہ بھی کافر ہے۔ من شکا فی کفر ہی و عذاب ہی فقد کافرہ، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور جو شخص ایسے مفتری، کذاب اور دجال سے معجزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس سے معجزہ بھی طلب نہیں کرنا چاہیے، وہ جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس نے یہاں تک بکا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کتا ہے اور خنزیر ہے اور ولد الحرام ہے۔ اور ایک موقع پہ کہتا ہے میری زبان زیب نہیں دیتی کہ کسی کو گالیاں دوں، اور خود ہی یہ گالیاں بکتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے ازواج رسول کی توہین کی، حضور کی شہزادیوں کی توہین کی، اللہ کے رسول اور نبیوں کی توہین کی، سارے ولیوں کی توہین کی، جمی مسلمانوں کی توہین کی، اور عذاب میں مبتلا ہوا، سینکڑوں بیماریوں کے اندر مبتلا تھا، ایک پل سے چین نہیں ملتا تھا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو چیلنج دیا، اس کا خیال تھا گوشہ نشین بزرگ ہیں، کب میرے چیلنج پہ لبیک کہیں گے، میری حفوات کو اور میری بکواس کو کب اہمیت دیں گے، لیکن حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا، وہ حجرے سے باہر نکل آئے۔ جب لاہور میں پہنچے تو مرزا کو آنے کی ہمت اور طاقت نہ ہوئی اور ذلیل و رسوا ہوا۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب ابھی لاہور میں ہی تھے، بلکہ آپ اپنی رہائش جب وہاں مقرر تھی عارضی طور پہ، وہاں سے نکل کے شاہی مسجد میں جا رہے تھے، جو جگہ مقرر تھی مناظرے کے لیے وقت معین پر، تو راستے کے اندر پیلے رنگ کے اشتہار لگے ہوئے تھے کہ پیر میر علی شاہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، حالانکہ وہ خود نہیں آیا، اور پیر میر علی شاہ ان کے ساتھ جلوس جا رہا ہے اور راستے کے اندر اشتہار لگے ہیں کہ وہ بھاگ گئے، اور لوگ حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ یہ کتنا جھوٹ کا پلندہ ہے اور کتنی بکواسات ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں اور ہمارے سے پہلے اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اور پیر میر علی شاہ صاحب سرخرو ہوئے اور یہ نہ آ سکا۔ پھر اس نے تعویل یہ کی چونکہ وہاں لوگ بپھرے ہوئے تھے، اگر میں جاتا تو بڑا نقصان ہوتا، یہ کیسا نبی ہے جو لوگوں سے ڈر رہا ہے؟ اللہ کے نبی تو ہزاروں کے لشکر میں کود جاتے ہیں، ان کے سینے کے اندر کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ تو جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دیں تو آگ ان کا بال بھی بیکا نہیں کرتی ہے۔ یہ کیسا جھوٹا نبی ہے کہ جو ڈرتا ہے کہیں مجھے کوئی قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے مختلف قسم کی پیشگوئیاں کرنی شروع کر دی، اور کہنے لگا کہ اگر ثابت ہو کہ میری 100 پیشگوئی سے ایک بھی جھوٹی نکلی تو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں۔ یہ حاشیہ 40 میں اس نے لکھا۔ پھر جو بھی اس نے پیشگوئی کی وہ سچی ثابت نہ ہوئی۔ ہوا اس طرح کہ 1891 میں اس کا ایک قریبی عزیز تھا احمد بیگ، اس کی ایک بیٹی تھی محمدی بیگم، اس پہ اس کی نظر پڑ گئی، اور پھر اس نے اپنی طرف سے من گھڑت وہی گڑی کہ محمدی بیگم کا میرے ساتھ نکاح قرار پا گیا ہے اور ہر صورت میں وہ میرے نکاح میں آئے گی۔ اور یہ اس نے احمد بیگ ہوشیار پوری کو خط لکھا، لیکن وہ ایسے بدبخت سے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتے تھے؟ جب بات نہ بنی تو اس نے پھر خط لکھا کہ اگر تم نے محمدی بیگم کی کسی جگہ شادی کی تو جس مرد کے ساتھ شادی کرو گے 2.5 سال کے اندر اندر وہ مر جائے گا، اور اس کا باپ بھی 3 سال کے اندر اندر مر جائے گا، اور یہ سخت اذیت کی زندگی یہ جو 2.5 سال ہوں گے گزارے گی، پھر اس کے بعد میرے نکاح میں آئے گی، تو جب آخر میں میرے نکاح میں آنا ہے تو ابھی میرے نکاح میں سے دے دو۔ انہوں نے اس کی کسی بات کی پرواہ نہ کی، اور سلطان بیگ نامی ایک شخص سے مئی 1891 میں محمدی بیگم کی شادی کر دی۔ اب یہ سخت پریشان ہوا، اس کے والدین کو لالچ بھی دیا کہ میں باغ کا 1/3 حصہ تمہیں دے دوں گا، بہت کچھ ہوا، بلکہ جو احمد بیگ کی ہمشیرہ تھی اس کی بیٹی مرزا کے بیٹے کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی، اس نے یہ بھی دھمکی دی کہ میں
جو ہے وہ اس کو طلاق دلوا دوں گا، اور اگر میرے بیٹے نے طلاق نہ دی تو اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا، لیکن یہ دھمکی بھی نہ چلی۔ تو اس طرح اس نے کہا تھا 2.5 سال اس کا خاوند نہیں جی سکتا۔ اللہ کی توفیق سے محمدی بیگم کا خاوند نکاح کے بعد مسلسل 40 سال تک زندہ رہا، اور محمدی بیگم 58 سال تک زندہ رہی، اور اس کا باپ بھی 20 سال زندہ رہا۔ اب مرزا پھر پریشان ہو گیا کہ میری پیش گوئی تو خراب ہوگی اور میرے ماننے والے کہیں لڑکھڑا نہ جائیں۔ اس نے ایک ہیلا کیا کہ 2 بکریاں کہیں سے منگوائیں اور ان کو ذبح کیا، کہا یہ محمدی بیگم کے شوہر اور اس کے باپ کی جگہ پہ میں نے قربان کی ہیں، وہ نہیں مرے تو ان کی جگہ پہ میں نے ان کو قربان کیا ہے۔ لیکن اس کے جھوٹے معتقد پھر بھی اس کو نبی مانتے رہے، لیکن اس نے کہا کہ اس کے باوجود ایک وقت آئے گا کہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی، ہمارا نکاح آسمان پہ ہو گیا ہوا ہے۔ لیکن پھر وہ مر گیا، لیکن محمدی بیگم بعد میں بھی عرصہ دراز زندہ رہی اور اس ظالم کے نکاح میں نہ آئی۔ تو اس کی یہ جھوٹی پیش گوئی بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گئی۔ 1893 میں ڈپٹی عبداللہ آتھم ایک عیسائی پادری تھا، اس کے ساتھ اس نے 15 دن کے لیے مسلسل مناظرہ کیا۔ جب بات نہ بنی، تسلیس کے عنوان سے گفتگو تھی، تو اس نے پیشین گوئی کی کہ جو ہے وہ 15 ماہ کے اندر اندر یہ حاویہ میں چلا جائے گا، یعنی مر جائے گا اور جہنم رسید ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد دن گنے جانے لگے، جب صرف 14 دن رہ گئے تو اس نے منشی رستم کو خط لکھا جو اس کا معتقد خاص تھا کہ ڈپٹی آتھم فیروز پور میں موجود ہے اور ابھی تندرست طرح سے ہوا بھی کچھ نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو پیشین گوئی ہے وہ خراب ہو جائے اور لوگ تماشا اڑائیں اور عیسائی خوش ہوں، تم دعا کرو کہ پیش گوئی پوری ہو جائے۔ نبی ترلے کر رہا ہے امتی سے کہ تم دعا کرو۔ کتنا بدبخت نبی ہے، جھوٹا نبی، کذاب نبی، دجال نبی۔ پھر اس کے بعد بات نہ بنی، صرف 1 دن رہ گیا اور آتھم عیسائی پادری اچھا بھلا پھر رہا ہے، تو پھر اس نے عبداللہ سنوری اور میاں حامد علی کو چنے دیے۔ رات کو گھبرایا ہوا تھا مرزا، کہنے لگا 1 دن رہ گیا، اگر نہ مرا تو بڑی پریشانی ہوگی، ہماری جماعت کے لوگ ہم سے ٹوٹ جائیں گے۔ تو اس نے جو ہے وہ اس کو چنے دیے، کہا کہ ان کے اوپر فلاں فلاں پڑھو اور رات کی تاریکی میں شمال جانب قادیان سے ایک اندھا کنواں ہے اس کے اندر پھینک آؤ، اور واپس پلٹ کے نہیں دیکھنا، بلکہ خود بھی گیا اور واپس دوڑ لگا دی، اور اگلے دن منتظر رہے کہ آتھم مر جائے، لیکن آتھم نہ مرا۔ 6 ستمبر 1894 کے اندر انہوں نے بڑے بڑے اشتہار چسپاں کیے جس کے اندر مرزے کو جھوٹا بتایا گیا، تو وہ تو نہ مرا، الٹا یہ ہو گیا کہ کئی مسلمان جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے، بالخصوص جنہوں نے وہ مناظرہ رکھا ہوا تھا وہ 3 لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے۔ اس طرح اس نے جو ہے وہ اسلام کو بھی رسوا کیا اور خود بھی رسوا ہوا۔